تو جی مبارک ہو بہت بہت مفتی طارق مسعود صاحب نے چوتھی شادی بھی کر لی۔ جو ہے نا دین کا اتنا اہم جو رکن ہے نا انہوں نے پورا کر لیا۔ تو آ، جو باقی انہوں نے مطلب قوم کو تعلیم دے دی ساری کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی زنا سے مطلب بچنے کے لیے زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ زنا سے بچنے کے لیے آپ نکاح کریں، زیادہ سے زیادہ نکاح کریں، جلدی نکاح کریں۔ تو کیا مطلب دین باقی سکھا دیا کیا اسلام میں ایک زنا ہی ہے جس سے بچنا ہے اور کوئی چیزوں سے نہیں بچنا؟ کیا آپ نے جہاد کا سکھایا ہے، وہ قرآن کی ساری تعلیم دی ہے، ایک صحیح مسلمان بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ بھی ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ نے ہمیں قبول کر لیا، یہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے۔ تو آپ نے کیا اسلام کا کیا پیغام دیا ہے، کتنے مسلمان کیے ہیں آپ نے؟ ایک ہی وہ ٹھیک ہے باقی بھی باتیں کرتے ہوں گے، صحیح کرتے ہوں گے کچھ، تو پر یہ کہ بھی آپ کے یہاں جو یہ ایشو ہے نا، اور پھر خاص طور پہ پاکستان میں ادھر تو کوئی تربیت ہی نہیں ہے، مردوں کی تو خاص طور پہ کوئی تربیت نہیں ہے۔ تو وہ تو بس یہ کہ بھی حالانکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہوا کہ بھئی یہ جنگ احد کے زمانے میں 70 گھرانے جو تھے نا ان کے سربراہ جو تھے نا وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ کہ بھئی اس زمانے میں پھر 4 شادیوں کا تھا، پھر یہ کہ بھئی اسلام سے پہلے 100 رواج کا رواج تھا۔ تو اس لیے پھر 4 شادیاں مقرر کر دی گئیں کہ بھی ایٹ اے ٹائم آپ 4 رکھ سکتے ہیں، پر اگر تم انصاف کر سکو جو کہ تم نہیں کر سکو گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ مطلب ایک ہی شادی ہے، اس سے ایک ہی شادی ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کوئی مجبوری ہے بہت زیادہ، بالکل نہیں بن رہی آپس میں، لیکن یہ خام خواہ جو لوگ شادیاں کرتے ہیں نا پھر ان کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کہ بھی صرف جی یہی ہے بھی جو نوجوان نسل کو بچاؤ زنا سے بچاؤ کہ زنا اس سے ختم ہو رہا ہے، اصول کوئی ہے نہیں اسلامی۔ پاکستان میں کیا آپ نے اسلامی نظام مطلب دیا ہے؟ کبھی آپ نے کبھی کسی برائی میں کبھی آپ نے مفتی صاحب بولے ہیں آپ کبھی کسی برائی میں؟ جو کچھ ہو رہا ہے بس اپنی 4 فیملیوں کو پالنے کے لیے بس وہ پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو اسلام نہیں بتاتا کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں۔ آج کل تو آپ کو ٹی وی اور موبائل اور یہ عیاشی اور یہ جو دین کی جو کمی ہے نا وہ بتاتی ہے کہ بھی ہمیں تو شادی کر لینی چاہیے اور اس کے لیے ہاتھ پیر مارنے چاہیے، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ شادی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت لوگ نعوذ باللہ باتیں کرتے ہیں کہ بھی وہ چھوٹی سی عمر میں ان کی شادی ہوگی، 9 سال کی عمر میں بھی ان کو دین کا بہت کچھ پتہ تھا۔ تو یہ کہ ان کا جو گھرانہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کا بہت ہی پڑھا لکھا انٹلیکچوئل مطلب گھرانہ تھا۔ نو مطلب اس زمانے میں ایک 15 سال کا بھی جو جس کو ہم آج بچہ چوچا کہتے ہیں نا وہ فقہ بھی جانتا تھا۔ یہ اب افغانستان میں چلے جائیں ادھر بھی 19-20 سال کا بچہ جو ہے نا فقہ پورا جانتا ہے، ظاہر ہے پھر وہ شادی کے قابل ہو گیا نا۔ جب آپ اسلام پورا صحیح طرح جانیں گے، صحیح کہ بھئی صحیح ہم نے خاوند بننا ہے، صحیح ہم نے بیوی بننا ہے، تو پھر ہی آپ شادی مطلب کر سکتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ بھی آپ شوق میں شادیاں کر لیں۔ اور یہ آپ کے کہتے ہیں کہ بھئی رشتوں کی کمی ہے لڑکیوں کو، کوئی رشتوں کی کمی نہیں ہے، نہ لڑکوں کو کمی ہے نہ ہی لڑکیوں کو کمی ہے، یہ سب نخرہ ہے، پسند ہی نہیں آتے۔ وہ پہلا ٹائم اب پھر بھی صحیح تھا کہ بھئی سر جھکا لیا جاتا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ صحیح نہیں ہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو بلکہ بچیاں پڑھی لکھی ہیں، اگر وہ مل جل کے میاں بیوی مل جل کے اپنا گھر چلائیں تو بڑا اچھا چلا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ بھی اسلام کی روح کے مطابق مرد بھی چلے۔ پاکستان میں مطلب یہ کہ بھی مرد مجازی خدا ہے، بلکہ مجھے تو ساری مرد ایسے لگتا ہے جیسے مجازی خدا ہے۔ ریڈی والا بھی مجازی خدا ہے، ساری مجازی خدا ہے، تو بس اور تو مطلب وہ اتنا روب میں رکھتے ہیں لیڈیز کو، اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے لیڈیز سے۔ تو یہ کہ بھئی مفتی صاحب یہ آپ اس معاشرے میں غلط، آپ عرب میں چلے جائیں ٹھیک ہے،
ادھر ہے پر وہ ہر جو بیوی ہے نا وہ عیش کر رہی ہے، جب چاہے طلاق دے لے لے، اتنا اتنا حق میں عیش کر رہی ہے۔ عورت کو کیا اپنے بچے اپنا یہی تحفظ یہی چیز چاہیے ہوتی ہے نا، اور اچھا سلوک چاہیے ہوتا ہے، اور کیا چاہیے ہوتا ہے عورت کو؟ تو یہ کہ بھئی آپ کی پتہ نہیں کیا منطق ہے، کیا ہے کہ بھی آپ کیوں چار شادیوں کو رواج دے رہے وہ بھی اس غریب معاشرے میں، جہاں نہ غریب عورت کو عزت دے رہا، نہ غریب مسلمان ہے صحیح، نہ غریب عورت مسلمان ہے صحیح۔ تو ادھر تو لمبی نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں 24 گھنٹے کر دیے۔ اتنا مطلب یہ آپ پہلے معاشرے کو تو صحیح کریں نا، چار شادیوں کے عربی معاشرہ تو لے کے آئے نا پہلے ادھر، تو پھر ایسی باتیں کریں آپ۔ تو یہ کہ بھی کہتے تو بہت ہیں کہ بھی رشتہ نہیں ملتا تھا، بڑا مشکل، اس دفعہ بڑے خوش ہیں کہ بھی ہم پیسہ تھا تو رشتہ مل گیا، اچھا مل گیا، اب خود انہوں نے فون کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے ویسے یہ کہ کہتے تھے رشتہ نہیں ملتا تھا کوئی بھی، پر انہوں نے تو جی کرنی تھی، تو جی اسلام میں باقی اور جو چیزیں وہ بھی پھیلائیں۔ حکومتی لیول پہ کوئی بات ہو جائے، نہیں جی اس ٹائم کوئی بھی عالم نہیں کہ بھی جو ہمیں نظر آئے کہ کاش کوئی صحیح مسلمان عالم دین ہو جو کہ ان مسئلوں پہ بولے جیسے کہ پہلے تھا۔ ہم نے بچپن میں دیکھا ہوا ہے کہ بھئی علماء دین سے مطلب حکومتیں ڈرتی ہوتی تھیں، لیکن اب تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب تو علماء دین کو شادیوں سے فرصت نہیں، تو انہوں نے کیا کسی معاملے میں بولنا ہے؟ تو یہ کہ بھئی یہ پاکستانی معاشرے میں تو آپ یہ بہت مطلب اللہ تعالیٰ سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں وہ تو پورا کرو، جو اجازت دی ہے وہ جی پوری کرنی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نہیں کر سکو گے، اس سے صاف ظاہر ہے منع ہی کیا ہے نا، کہ چار اجازت تو ہے پر تم انصاف تو نہیں کر سکو گے نا۔ انصاف کرنا آپ دیکھیں کتنا مشکل ہے۔ یہ تو خیر خود بتاتے ہیں کہ میں انصاف رکھتا ہوں، تو رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، پر مفتی صاحب آپ یہ کہ بھی دین باقی بھی سکھائیں نا، تو یہ کہ بھی بہت سخت ضرورت ہے پاکستان میں دین کی، جہاد سکھائیں آپ، جو ہے کہ بھئی اسلامی قوانین کیا ہیں، ہمارے رولز کیا ہیں، ہمارے معاشرتی مسئلے مسائل کیا ہے، بس ہر چیز میں کھڑ 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 بس ہم ہنسی مذاق، تو یہ کہ یہ چیز تو غلط ہے۔ اور یہ کہ بھی اچھے لڑکے یہ سکھائیں، اچھے لڑکے اور خاندانوں میں شادیاں کریں، عام لڑکیوں سے بھی شادیاں کریں۔ کہتے ہیں کہ جی اس ٹائم مطلب لک ہونی چاہیے، لک بعد میں آپ بنا لیں، مرد نہیں کچھ صحیح تو اس کی بعد میں بنا دیں کریمے کرے مل کے، آج کل تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ بھی بس نہیں، آپ نے بتایا ایک زنا سے بچ جاؤ، اسلام میں کیا صرف زنا ہے؟ یہ مردوں کو تو بہت ہی زیادہ مطلب پاکستانی مردوں کو تو بہت ہی یہ زنا کی فکر رہتی ہے، نماز کی فکر نہیں، قرآن کی فکر نہیں، زنا کی فکر ہے، ہمارا زنا نہ ہو جائے، زنا نہ ہو جائے ہم سے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، آپ دین کی طرف جائیں، کسی دینی محفلوں میں جائیں، تو یہ زنا کے مسئلے بھی ختم ہو جائیں۔ ایک ہی حال ہے، نہیں جی شادیاں ہو جائیں، شادیاں ہو جائیں، تو یہ چیز بہت میرے نزدیک غلط ہے۔ ٹھیک ہے آپ شادیاں کر رہے ہیں، پر بہت آپ غلط پیغام دے رہے ہیں، اور کوئی رشتوں کی کمی نہیں ہے، صرف یہ کہ بھئی اب ماں باپ بچیوں سے پوچھ لیتے ہیں تو وہ سر پہ ہی چڑھ گئی ہیں، لڑکے بھی سر پہ ہی چڑھ گئے ہیں، تو یہ کہ بھئی رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ذرا سے لڑکیاں پڑھ گئی ہیں آج کل نا، تعلیم میں تربیت نہیں ہے جی، ہم تو اتنا پڑھے لکھے ہیں، تربیت ہو نا، لڑکیاں اگر دین سیکھتی ہیں تو وہ یہ سیکھتی ہیں خامد کا فرض ہے ساس سسر کی خدمت کرنا، بیوی اس کا بہو کا تو کوئی فرض نہیں ہے۔ تو یہ کہ بھئی آپ کی خامد کی کا اگر کوئی وہ کزن وغیرہ آ جائے، دوست وغیرہ، آپ چائے پانی نہیں بنائیں گے، اسے پوچھیں گے نہیں، تو وہ تو ماں باپ ہیں، تو جتنا ہو سکے گا کریں گے، سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے مذہب میں۔ تو پر یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ بالکل ہی عورتیں اس چیز پہ عمل کرنا شروع ہو گئی جی، ان کا دین یہاں تک ہی رہ گیا ہے کہ بھی ہم نے ساس سسر کی نہیں کرنی، تو ساسیں بھی چھلے کیوں کٹواتی ہیں تم لوگوں کے؟ بزرگ بچوں کو سنبھالتے ہیں، اور جو ہیں جو قدر کرتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھی ان کا کتنا مطلب چلے فائدے کے طور پہ ان کی وہ کر لیں۔
تو مطلب یہ ہے کہ بھئی اور بہو اگر خدمت کرے، اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے، یہ حکم نہیں ہے کہ بھئی آپ خام خواہ مطلب کسی کو وہ نہیں کر سکتے، باتیں نہیں کر سکتے، طنز نہیں کر سکتے۔ تو امید ہے